پہلے ماں کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ماں کے لیے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان مرحبا شہر رمضان، پہلے ماں کے لیے یہ مسرت کا پیام، پہلے ماں کے لیے یہ مسرت کا پیام۔ الحمدللہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارا آج کا پروگرام انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پہ ہے، روزہ، گناہ اور ماڈرن میڈیکل سائنس۔ یہ گناہ کیا ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، روزہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیوں فرض کیا؟ اس کی فرضیت کے پیچھے جو لاجک ہے وہ ہے لعلکم تتقون، کہ ہم متقی ہو جائیں، ہم متقی بن جائیں، ہمارے اندر تقوی آ جائے، ہم پرہیزگار بن جائیں، اور وہ گناہ جو ہم نے جانے میں انجانے میں، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے، وہ گناہ جو ہم نے جسم کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے، کانوں کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے، ہاتھوں کے اعتبار سے، پاؤں کے اعتبار سے کر لیے، وہ گناہ جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، جس کو ہم نے چھوٹا سمجھ لیا، وہ گناہ جو ہم نے کبھی چھپ کے کر لیے، کبھی اعلانیہ کر لیے، وہ گناہ جس کے اوپر کبھی ہم ڈٹ گئے، وہ گناہ جس کے اوپر کبھی ہم اکڑ گئے، اور جیسے شیطان نے گناہ کر کے اس کے اوپر بضد ہو کے اور اس کے اوپر آرگومنٹ کرنا شروع کر دیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے گناہوں کو اس رمضان کے روزے کے اندر ہماری زندگیوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ کیسے نکالنا چاہتا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جو گناہ کی طرف اٹریکٹ کرنے والا تھا اس کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باندھ دیا، اس کو تو جکڑ دیا، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے آتے ہی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب جو ہمیں جس نے تحرک دینا تھا، جس نے وسوسہ دینا تھا، جس نے ہمارے برین میں نیگیٹو تھاٹ جنریٹ کرنی تھی، وہ تو بند چکا۔ اور یہ اللہ نے کیوں باندھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں نے اپنی زندگیوں پہ جو ظلم کر لیا گناہ کر کر کے، وہ ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں۔ یہ روزہ نہیں ہے، یہ وہ پروسیس ہے جس میں ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا اللہ ہمیں پاکیزہ کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں طیب اور طاہر اور مطہر کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس انسان نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے زندگی کے سارے سابقہ گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ آج اس سیشن میں ہم نے سمجھنا ہے یہ گناہ ایکچول میں ہے کیا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، گناہ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس ڈیفینیشن کو سمجھیں کہ ڈارکنیس کیا ہے، اندھیرا کیا ہے، ایبسنس آف لائٹ، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے، اسی طرح نیکی کا نہ ہونا گناہ ہے، نیکی کا نہ ہونا گناہ ہے۔ ایبسنس آف پازیٹیوٹی از دا مینز نیگیٹیوٹی۔ اور میرے محترم بھائی اور بہنوں، رب تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پہ اس لیے فرض کیے کہ ہم سارے کے سارے پازیٹیو ہو جائیں، ہم سارے کے سارے اپنی زندگی کے وہ پورا سال جو ہم نے اپنی منمانیاں کی اور ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ
ان چیزوں کو دیکھا جس سے ہمارے رب نے منع کیا تھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں کو دیکھ دیکھ کے نامحرم کو، ان چیزوں کو جس سے رب تعالیٰ نے منع کیا تھا، ہم نے اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو جمع کر لیا۔ ہم نے اپنی زبان سے ان باتوں کو، ان کلمات کو، ان بول کو، ان جملوں کو، میرے محترم بھائی اور بہنوں، جس سے رب نے منع کیا تھا، لیکن ہم نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زبان سے وہ سارے گناہ سرزد کر دیے۔ ہمارے دل نے ان چیزوں کو چاہنا شروع کر دیا، ان چیزوں کے لیے تڑپنا شروع کر دیا، مچلنا شروع کر دیا جو کبھی میری تھی ہی نہیں، اور ہمارے دل گناہ گار ہو گئے، گناہوں سے لبریز ہو گئے، ہمارے کان گناہوں سے پر ہو گئے، ہمارے ہاتھ جن چیزوں سے رب تعالیٰ نے منع کیا تھا ہم نے اس کو پکڑ لیا، جس کو رب تعالیٰ نے ہمیں ان جگہوں پہ جانے سے منع کیا لیکن ہمارے پاؤں وہاں چلے گئے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہمارے دماغ نے، ہمارے ذہن نے ان چیزوں کو سوچنا شروع کر دیا جو کبھی ہماری تھی نہیں۔ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پہ جہنم کی آگ کو واجب کر لیا۔ اب ہمارا رب ہمیں اس سچویشن سے نکالنا چاہتا ہے، اور وہ سچویشن کیا ہے کہ میرے بندے کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اس کے لیے رب تعالیٰ نے یہ روزہ، یہ رمضان المبارک کا روزہ ہمیں دیا کہ ہم اپنے گناہوں کو صبح سحر کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں، اپنے آپ کو بچا لیں ان گناہوں سے۔ کیسے بچنا تھا؟ اس کا پورا پیٹرن پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبصورت زندگی ہے اس میں دے دیا۔ رمضان، روزہ اور یہ گناہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ روزے اس لیے فرض کیے ہم متقی بنیں، ہم پرہیزگار بنیں، ہم تقوی والے بنیں، ہمارے دل میں اپنے رب کی خشیت آئے۔ اس کے لیے پریکٹیکلی ہمارا رب ہمیں روزے کی حالت میں یہ میسج دینا چاہتا ہے، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے کہنے پہ صبح سحر سے لے کے غروب آفتاب تک حلال چیزوں کو چھوڑ دیا۔ وہ چیزیں جو ہم پہ حلال ہیں، روزے کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پریکٹیکلی اس پیریڈ سے، اس ایگزامینیشن ہال سے اللہ گزارتا ہے، یہ ایکسپیریمنٹ کرواتا ہے، اور ہم میرے محترم بھائی اور بہنوں 30 دن یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ کیوں کروایا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا سال ان گناہوں سے محفوظ کرنا چاہتا ہے، ہماری آنکھوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ہماری زبان کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ہمارے دل کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ہماری سوچ کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ پریکٹیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، طیب، طاہر، مطہر کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے اندر وہ جو تقوی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ تقوی کیسے آنا تھا؟ یہ تقوی اس وقت ممکن تھا جب ہماری زندگی سے گناہ نکلتے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب ہم گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ ہمارے دل پہ لگتے ہیں تو یہ دل کیا ہے؟ یہ دل حقیقت میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ دل روح ہے، روح ہے، کیونکہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، روح کے نکلتے ہی اس دل کی یہ جو دھک دھک ہے، یہ جو اس کی پیلپیٹیشن ہے، یہ جو اس کی ہارٹ بیٹ ہے، یہ جو پلز ہے، یہ جو نبض ہے، یہ تھم جاتی ہے، یہ رک جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حقیقت میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس روح کے اوپر جا کے لگتے ہیں، یہ وہ ڈاٹ ہیں، یہ وہ داغ ہیں جس سے روح بے چین ہو جاتی ہے، روح بے قرار ہو جاتی ہے کہ اس داغ کی وجہ سے میں واپس اپنے اصل مقام علیین کی طرف نہیں جا سکوں گی، بلکہ ان داغوں کی وجہ سے مجھے سجین میں جانا پڑے گا۔ اور روح اس سجین کے بارے میں سوچ کے ڈر جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے، اور روح کا وہ پریشان ہونا، وہ روح کا ڈرنا، وہ روح کا بے چین ہونا میرے محترم بھائیوں ہماری طبیعت کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ اور رب تعالیٰ روزے میں ہمارے اس روح کے اوپر لگے ہوئے جو داغ تھے وہ گناہ تھا، اللہ اس کو دھونا چاہتا ہے۔
اللہ اس کو دھونا چاہتا ہے، اس دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مقدس مہینہ دیا، یہ پاکیزہ طیب طاہر مہینہ دیا، یہ روزہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری روحوں کو غسل دینا چاہتا ہے۔ اور ہم میرے محترم بھائی اور بہنوں جب احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ روزہ نہیں ہے، یہ ایکچول میں وہ ایک پروسیس ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل رکھا ہے جس میں سارے ہماری زندگی کے جو گناہ ہیں انہوں نے دھلنا ہے۔ وہ نیکیاں جو ہم سے رہ گئیں، وہ اعمال جو ہم سے رہ گئے، وہ پازیٹیوٹی میرے محترم بھائیوں جس کی ایبسنس ہو گئی رمضان المبارک میں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ پازیٹیوٹی کو بڑھانے کا موقع دیتے ہیں۔ اور جس نے اس پازیٹیوٹی سے روکنے کے لیے بیچ میں حائل ہونا تھا، میرے محترم بھائیو، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جکڑ دیا، اس کو باندھ دیا، اس کو سمندروں کی تہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک دیا۔ جہنم کے دروازوں کو کیوں بند کیا؟ اس لیے کہ میرے بندے احسن طریقے سے وہ جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے، جو اس کا اصل مقام ہے، جہاں سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، ہم اپنی منزل پہ، اب اپنے مقام پہ، اپنے اصل جگہ پہ ہم واپس لوٹ سکیں۔ یہ رمضان نہیں ہے، یہ روزے نہیں ہیں، یہ ہمارا واپس اپنے اصل مقام کی طرف جانے کا راستہ ہے، طریقہ ہے، ضابطہ ہے، جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آندھی کی طرح آپ صدقات کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، قیام کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، کس قدر آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ رمضان نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی میں ہونے والے جتنے گناہ ہیں ان کو نکالنے کا بہترین وقت ہے، بہترین موقع ہے، بہترین تحفہ ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ روزہ، اس میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں، فضول چیزوں میں ویسٹ مت کرو۔ اس روزے کے میں اپنے جتنے گناہ جو جان بوجھ کے ہوئے، انجانے میں ہوئے، غلطی سے ہوئے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، میرے محترم بھائیوں، سارے کے سارے گناہ جو میری جسم سے، میری آنکھوں سے، میرے بدن سے، میری سوچ سے جتنے سرزد ہوئے، اپنے ان سارے گناہوں کے اوپر پشیمان ہونا تھا، رونا تھا، گڑ گڑانا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا تھا۔ اللہ، ہم نے گناہ کر لیے، اب اس گناہ کے اوپر ہم شرمندہ ہیں، ہمیں ندامت ہے، ہمیں پشیمانی ہے، ہمیں ریگریٹ ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اپنے اندر جیسے ہی پازیٹیوٹی جنریٹ کرو گے، یہ سوچ پیدا کرو گے، آپ کے باڈی کے سارے اعمال پازیٹیو ہو جائیں گے۔ اور یہ روزہ اس پازیٹیوٹی کو ہماری باڈی میں جنریٹ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ گناہ میرے محترم بھائیوں نیگیٹیوٹی ہے۔ اس نیگیٹیوٹی کو اپنی زندگی سے کیسے نکالنا تھا، کیسے دور کرنا تھا، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو توبۃ النصوح کا طریقہ بتایا، سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا تھا، پھر اس کے اوپر پشیمان ہونا تھا، پھر اپنے رب سے کمٹمنٹ کرنی تھی اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے تھے اور اللہ سے کہنا تھا، اللہ جو پہلے کر گیا اب میں وہ کرنے والا نہیں ہوں، میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ رو کے یہ توبہ نہیں تھی، یہ روح کا غسل تھا، ان گناہوں کو دھونے کا یہ سب سے بہترین پانی تھا۔ میرے محترم بھائیوں، توبہ اصل میں روح کے غسل کا نام ہے، اور رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس توبہ کے ذریعے سے ہمارے زندگی کے سارے گناہوں کو نکالنا چاہتا ہے، جو ہم نے کر کے اللہ کی زمین کو کالا کر دیا، اپنی روح کو کالا کر دیا۔ یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج ہمیں یہ روزہ دے کے
ہمیں بتلا دیا کہ اپنے زندگی سے گناہوں کو نکال لو، اس کو دھو لو۔ جو اپنے گناہوں کو صاف کر لے گا، اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین کر لے گا، میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو سول ہے نا، یہ جو روح ہے نا، آج اسی کو امیون سسٹم کہا جاتا ہے، اسی کو وائٹل فورس کہا جاتا ہے، اسی کو ریزسٹنٹ پاور کہا جاتا ہے۔ اور آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے۔ روزہ کیوں آیا؟ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، ہماری وائٹل فورس کو انرجی دینے کے لیے، ہماری قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، ہمارے ریزسٹنٹ پاور کو سٹرونگ کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا کہ جو ہم نے گناہ کر کر کے اپنے امیون سسٹم کو ویک کر لیا ہے، ہم اس کو دوبارہ سے ہیلدی کر سکیں، اس کو سٹرونگ کر سکیں، اور دوبارہ سے ہم اس کو اس نہج پہ لے آئیں جس نہج پہ ہمارے رب نے پیدا کیا تھا۔ اور جو بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان اور احتساب کی حالت میں رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ گناہ حقیقت میں کیا ہیں؟ روح کے اوپر لگنے والے وہ داغ جس سے روح بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی، بے سکون ہو گئی، جس سے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے۔ یہ روزہ ہماری اس روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے، طیب طاہر مطہر کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ گناہ جس میں ہم سارا سال مبتلا رہتے ہیں، رمضان آتے ہی وہ سارے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ جو سگریٹ پینے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو کھانا کھایا، جب تک سگریٹ نہیں پئیں گے اس وقت تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ میں تو نسوار رکھتا ہوں، جب تک نسوار نہ رکھ لوں میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میں تو جب تک یہ کام نہ کر لوں میرا تو وقت گزرتا نہیں ہے۔ میں جب تک فلم نہ دیکھ لوں، میں جب تک ڈرامہ نہ دیکھ لوں، میں جب تک موبائل میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کر دوں، میری یہ ہیبٹ بن چکی ہے۔ لیکن سچ بتاؤ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جیسے ہی رمضان آتا ہے تو وہ سارے کے سارے کام ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ سگریٹ بھی چھوٹ گئی، نسوار بھی چھوٹ گئی، حقہ بھی چھوٹ گیا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ہم وہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑنے کے اہل ہیں۔ ہمارے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایبلٹی رکھی ہے، یہ کوالٹی رکھی ہے، ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں بتلانا چاہتا ہے، دیکھو یہ تم ہی تھے، تم نے روزے کی حالت میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ جب تم روزے کی حالت میں وہ ساری کی ساری حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو تو یہ جو گناہ ہیں اس کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے محترم بھائی اور بہنوں پریکٹیکلی یہ سارے پروسیس ہمیں گزارتا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ اس سے بچتے ہیں۔ ہم اس سے کس طرح سیو ہو کے نکلتے ہیں ہر بندے کو پتہ ہے۔ اور یہ روزے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے تاکہ ہمارا امیون سسٹم بوسٹ اپ ہو، ہمارا امیون سسٹم ہیلدی ہو، جو جسم کے اندر آنے والے جتنے بھی چینجز ہیں اس کو فیس کر سکے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں 100% روزے کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے روزے میں کیا دینا چاہتا ہے، اور وہ جو تقویٰ ہے وہ حقیقت میں اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کا نام ہے۔ اپنے جسم کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریزسٹنٹ پاور رکھی ہے، جو قوت مدافعت رکھی ہے، اس کو بڑھانے کا نام ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سارے انعامات کو جو رمضان میں، جو روزے کی حالت میں اللہ دینا چاہتا ہے عطا فرمائے، اور ہمارے سارے گناہوں کو، جو گناہ ہم نے جان بوجھ کے کیے، انجانے میں کیے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ہمارے ظاہری گناہ، باطنی گناہ، چھپے ہوئے گناہ، اعلانیہ گناہ، ہمارے جسمانی، روحانی، نفسانی سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بخش دے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے پہ، اس نہج پہ، اس منہج پہ لے آئے جس پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چل کے پریکٹیکلی دکھایا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ مسرت کا پیام، ایمان کے یہ مسرت کا پیام، مرحبا یا رمضان، مرحبا شہر